सीतामढ़ी के मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मेंबर मौलाना अनवारुल्लाह फदक साहब हैं, काफ़ी बड़े इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। शुक्र, मैं अच्छा हूँ और आपके ज़रिए से जो आपके सिलसिले में पैगाम जा रहा है पूरे मुल्क में, हम इसके लिए आपका और आपकी तमाम कोशिशों का शुक्र अदा करते हैं। क्या है ये औकाफ, बताएंगे आप? ये औकाफ क्या है, वक्फ क्या है, लोग समझते हैं? बिल्कुल बताएँ। दुनिया में सबसे पहला वक्फ पूरी दुनिया इंसानियत के मुहसिन और मालिम और मैसेंजर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसके बाद फिर ये वक्फ का सिलसिला जारी हुआ। वक्फ दर हकीकत एक इंसान अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने मालिक और खालिक और पैदा करने वालों को खुश करने के लिए वो अपनी संपत्ति को, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद को इंसानों की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए और अपनी नस्ल और अपनी कौम के मुस्तक़बिल की तामीर और तश्कील के लिए और उसकी नफ़ा रसानी के लिए वक्फ करते हैं अल्लाह को। जब कोई आदमी ज़ुबान से किसी जायदाद को या शय को अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है तो उसकी मिल्कियत उससे तो ख़त्म हो जाती है और अल्लाह की मिल्कियत उस पर कायम रहती है। वक्फ करने वाला आदमी जिस मकसद से और जिस काम से, जिस मंशा से ज़मीन को, जायदाद को, संपत्ति को वक्फ किया है, मज़हबी इस्लाम का कानून ये है कि उनके मंशा के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा और उससे नफ़ा गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को, लाचारों को, मजबूरों को पहुँचाया जाए। ये है असल वक्फ। उस वक्त के ऊपर किसी की मिल्कियत कायम नहीं हो सकती है, कोई उसको बेच नहीं सकता है, किसी की औलाद उसकी वारिस नहीं हो सकती है, कोई कब्जा करके उसके ऊपर नाजायज़ तसल्लुत तो कर सकता है लेकिन ये उसका हक नहीं हो सकता। सरकार ये तो कहना चाह रही है कि आपके वक्फ की ज़मीनों को, मकान को जो आप ही के लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम उसे छुड़ाना चाहते हैं। छुड़ाने का तरीका यह है कि पहले उसको छुड़ा लें, न ये कि उसका ऐसा बिल लाए जो दस्तूर हिंद की बुनियादी दफ़ात के भी ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ है और फिर मुस्लिम रहनुमाओं से, उनके स्कॉलरों से, उलमाओं से सलाह मशवरा किए बगैर एक ख़ास मंसूबे के तहत इस बिल को लाए जिससे पता ये चले कि मुसलमान इस प्रॉपर्टी का कोई हक ही नहीं रखता। क्या हो रहा है इस नस्ल में? सबसे पहले तो उस बिल में वक्फ एक्ट जो अंग्रेज़ी अहद से इस मुल्क में आ रहा है और उससे पहले उसका नाम बदल दिया। अंग्रेज़ी अहद मतलब अंग्रेज़ के जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब से वक्फ एक्ट है। वक्फ एक्ट और उस ज़माने में भी इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों ने जब उसकी हुकूमत और वो हुकूमत यकीनन हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए मुनासिब नहीं थी, सही नहीं थी, इसीलिए इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने मिलकर के मुल्क को आज़ाद कराया। उस अंग्रेज़ ने भी औकाफ की हिफाजत की, मतलब उसने भी इसके कानून को बदलने की कोशिश नहीं की और उसको बचाया और वक्फ एक्ट कायम और आज तक वक्फ का निज़ाम है। ये क्या आप जो काम कर रहे थे अब तक, जो आपकी वक्फ कमेटी काम कर रही थी, सरकार उसी पैनल पर, उसी रास्ते पे काम करना चाहती है या फिर कुछ और? उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी इतना मुख्तलिफ है कि कहने को तो 30-35 तब्दीली है, लेकिन सच्ची बात यह है कि 157 तब्दीलियाँ लाई और इसको हमारे कानूनदानों ने बाज़ाब्ता ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन करके उसको दस्तूर हिंद की कसौटी पर जांचने की कोशिश की। तो दस्तूर हिंद में जो बुनियादी हुकूक मुसलमानों के हैं, मज़हब से मुताल्लिक़ हैं, उसके भी वो बिलखिलाफ़ है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इससे पहले का जो वक्फ एक्ट है, जो मंजूर शुदा है, उसको अपने हाल पर रहने दिया, उसको अपने हाल पर रहने दिया, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत क्या है उसमें? अगर क्या दिक्कत है, असल दिक्कत अगर आप बताएंगे कि तरमीम से क्या क्या दिक्कत हो रही है? तरमीम से आप क्यों खुद को नहीं समझ पा रहे? तरमीम से दिक्कत ये है कि वक्फ की जो कमेटियाँ हैं, उस कमेटी में जो उसने सूरत हाल पैदा की उससे वक्फ एक्ट का मजहबी तशख़्ख़ुस, मजहबी इम्तियाज़ और मजहबी शनाख्त पहचान बाकी नहीं रहती। जैसे का मतलब ये कि पहले उसमें मुसलमान नुमाइंदा हुआ करते थे, मुसलमान ही उसके मेंबर हुआ करते, अब नहीं होंगे। अब कौन हो जाएगा?
اب اس ملک میں بسنے والے وہ جس کو بناتا ہے مسلمان کے علاوہ، اس میں ایسا ہے ہاں ابھی جو نیٹ ڈرافٹنگ نیٹ ڈرافٹنگ اس میں ہے. مطلب پھر یہ ہے کہ اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ ضلع کا ڈی ایم ہوگا، اوقاف کی جائیداد کا. تو ڈی ایم کو با اختیار ہونے کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ ڈی ایم اگر ہو جائیں گے ہاں وہ کبھی جائیداد کس کو دیں ہاں گے؟ وہ کبھی مثلا وہ رائٹ ہوتا ہے. ڈی ایم بہت با اختیار ہوتا ہے ڈسٹرکٹ، ڈی ایم کی بڑی حیثیت. وہ جو با اختیار ہوں گے اور پھر اس کی کمیٹی میں بھی ہمارے لوگ نہیں ہوں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوقاف کی اجازت سچ میں یہ وقف اور اوقاف کی زمینیں آئی کہاں سے؟ آپ نے دیا، ہم نے دیا، ہمارے بزرگوں نے دیا. کیا یہ زمین کسی بادشاہ کے دوارا گفٹڈ ہے؟ نہیں، کیا یہ زمین کسی سرکار کے دوارا گفٹڈ ہے؟ کیا یہ زمین قبضہ کی گئی ہے؟ یہ زمینیں آئی کہاں سے اور کتنی بڑی تعداد میں زمین؟ یہ زمین مسلمانوں نے، میں نے شروع بتایا کہ یہ زمین مسلمانوں نے اپنے اس خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس مالک کی رضا کے لیے اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بے بسوں، لاچاروں کی مدد کے لیے، ان کی نفع رسانی کے لیے ہمارے مسلمانوں نے وقف کیا، اور نئی نسلوں کی بہتر اور اچھی تعمیر و تشکیل کے لیے وقف کچھ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ وقف کی زمین قبضہ کی گئی زمین ہے. بالکل غلط، اس کو ثابت کرنا ہوگا. نہیں سکتا نہیں. اگر اوقاف کی جائیداد کسی کی پرسنل جائیداد تھی اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ قبضہ کر لیا ہے وقف والوں نے، اس کو ثابت تو کرنا ہوگا. مطلب کہ یہ زمینیں آپ کے باپ داداؤں نے دیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ زمین یوں ہی رہے اور آپ ہی اس کے مالک رہیں. وہ زمین وقف ایکٹ کے تحت جو پہلے ترمیم شدہ بل ہے اور جو پہلے سے نافذ ہے، اس کے مطابق رہنے دیا جائے اور اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. آپ اللہ بتائیے کہ اس وقت ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو چھیڑ چھاڑ کیا جائے. اور اس کیا میں مدعے کیا ہیں ملک میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو؟ مدعے تعلیم کے ہیں، مدعے معیشت کے ہیں، اکنامک کے ہیں، امن و امان کے ہیں، موب لنچنگ سے بچانے کے ہیں، سہولت پہنچانے کے ہیں. اتنے مدعے ہیں. ان مدعوں پر کام کر کے بھارت جس کو جنت نشان کہا جاتا ہے، اس کو جنت نشان بنانا چاہیے. دنیا کے ملکوں سے سیر کر کے آتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ دنیا کے ملکوں میں کس طرح کا اسٹینڈرڈ اور معیار ہے جینے کا، اور ہم کہاں الجھے ہوئے اپنے میں. ایک سوال ہوگا، آپ نے کہا وقف کی جو زمینیں ہیں، جائیداد ہے، اس سے جو پیسے آئیں گے غریب، یتیم، مسکین، کمزوروں کو دیں گے، ان کی مدد ہوگی. یہ غریب، مسکین، یتیم یہ صرف مسلمان ہی ہوں گے یا پھر غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں؟ بھائی ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں. اگر واقف نے وقف کرنے والے نے جس سمپتی جس جائیداد کے نفع کو عام رکھا ہے، ہم اس میں سب کی مدد کریں گے. سب کی مدد کریں، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کی مدد کریں گے. اگر ہم نے کنواں وقف کیا ہے تو کیا ہم اس سے پانی صرف مسلمانوں کو پینے دیں گے؟ نہیں، سب کو پینے دیں گے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پلائیں گے. اگر ہم نے پائپ اپنے پیسے سے کہیں پر نصب کر دیا ہے اور وقف کر دیا ہے تو کیا مذہب کی بنیاد پر ہم الگ کر کے پانی دیں گے؟ نہیں، سب کو پانی پلائیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے استعمال ہونے کے بعد جو پیسے آئیں گے، جو فائدے ہوں گے، وہ سارے ہندوستانی مسلمان سمیت تمام مذہب کے لوگ فائدے لیں گے، لیکن مالکانہ حق مسلمان کے پاس رہے گا. نہیں، وقف کرنے والے نے جس پراپرٹی، جس جائیداد کو جس منشا کے تحت وقف کیا ہے، اگر اس منشے میں جتنا عموم ہوگا اتنا ہی فائدہ آگے بڑھے. اگر کسی نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے، ظاہر ہے مسجد کی پراپرٹی ہے. مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، پڑھیں گے، کوئی بھی ہو. قبرستان ہے، وقف کی جگہ ہے، اسے مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے. اب ہے بتا، ہمارے ہندو بھائی اس کو دفنانے نہیں آئیں گے، وہ تو مسلمان. کوئی بازار ہے، کوئی مال ہے، ہاں سب کے لیے. ظاہر ہے مال بازار خود بتاتا ہے کہ سب کے لیے ہے، پر اصل کسی ایک کے لیے نہیں. ابھی جو ایک آپ لوگوں کا اسکیم چل رہا ہے یا پھر ایک ابھیان چلا رہے ہیں آپ لوگ، ایک اسکینر ہے جو چل رہا ہے، جو لوگوں کو مسلمان ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، اسلامک اسکالر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا کر، مدرسوں میں جا کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ بھیا میل بھیجنا ہے کسی کے پاس. یہ کیا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا، ہندوستانی مسلمانوں کا متفقہ پلیٹ فارم اور تمام مسالک کے لوگوں کی اس میں نمائندگی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جمہوری اور دستوری طریقے سے، غیر آئینی نہیں، آئینی طریقے سے یہ نظام بنایا ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی
جوائنٹ پارلیمانی نظام کی طرف سے جب یہ اعلان آیا کہ لوگ اپنی رائے دیں تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے ملک میں تحریک چلائی اور لوگوں کو بتایا کہ جے پی سی نے میل مانگا ہے، اس سلسلے میں آپ کو رائے دینی چاہیے کہ وقف ترمیمی بل جو سن 2024 پر مشتمل ہے یہ نافذ ہونا چاہیے، نہیں نافذ۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ تحریک چل رہی ہے اور ماشاءاللہ لوگ رائے دے رہے ہیں اور ابھی 4 گھنٹے کے اندر میں 18 لاکھ سے زیادہ رائے جے پی سی کو پہنچی ہے اور اب تک کی اطلاع کے مطابق کل 1,24,00,000 رائے پہنچ چکی ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں جو نیا بل حکومت پیش کیا ہے اس بل کو پاس نہ کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے۔ مسلمان کئی حصے میں کئی مسلک میں دیوبندی کرے گی وہاں بھی، کیا یہ سب الگ الگ ہیں یا پھر سب ایک اوپر اصل میں مسلک نام ہمارے یہاں چلنے کا، مسلک نام ہمارے یہاں لڑنے کا بالکل نہیں ہے۔ جو لڑتے ہیں وہ چلتے نہیں ہیں، جو چلتے ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں۔ سارے لوگ ایک اوپر الحمدللہ کر رہے ہیں۔ وقف کا مسئلہ سب کا ہے، قبرستان کا مسئلہ سب کا ہے، مسجد کا مسئلہ سب کا ہے، درگاہ کا مسئلہ سب کا ہے، ہاں سبوں کا ہے، شیعہ سنی ایک الفاظ میں اگر مولانا انوار اللہ فرق سے کہا جائے کہ آپ جو بیان لے کے چلے وہ کیا ہے بتائیں؟ وہ در حقیقت اوقاف کی حفاظت کا کہاں ہے مسئلہ وہ پرچار اور اوقاف کی حفاظت در حقیقت ملت اسلامیہ انڈیا کے مستقبل کی حفاظت کے برابر ہے، بلکہ زندگی اور موت کے جیسا مسئلہ ہے۔ سبھی لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ بعض ہمارے ہندو بھائی بھی ایسے ہیں جن کو بات سمجھائی گئی تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاں یہ تو واقعی آپ کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں بھی دان پردان کی بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمارے مسلمان انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں، سکھ برادری ہیں ان کے یہاں بھی ہے اور دوسری برادری ہے ان کے یہاں بھی ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد مدرسہ قبرستان کا مسئلہ ہے، ان کے باپ داداؤں کے وقف کی ہوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، تو عقل سے خلاف بات کرنا۔ تو آپ ہیں مولانا انوار اللہ فرق مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیتامڑھی ممبر اور 1.25 کروڑ میل پہنچ چکے ہوئے